ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز سامعین و ناظرین، آپ قرآن اور حدیث میں جب غور فرمائیں گے تو وہاں آپ کو یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اعمال کے وزن کا بتایا ہے کہ قیامت کے روز انسانوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، گنتی کا نہیں فرمایا کہ وہاں گنا جائے گا. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ گنتی کا کہہ دیتے کہ اعمال کی گنتی کی جائے گی تو تندرست آگے نکل جاتے، بیمار پیچھے رہ جاتے، مالدار آگے نکل جاتے، فقیر پیچھے رہ جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے قانون ہی بدل دیا. اللہ نے فرمایا کہ اعمال کا وزن ہوگا. بھائیو، اعمال وزنی ہوتے ہیں 3 طریقوں سے. دل کی گہرائیوں سے سماعت فرمائیں کہ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں. پہلی چیز کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اس کی ادائیگی کرنا، کہ عمل اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہو، کیونکہ اللہ کے ہاں وہی عمل مقبول ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مشابہ ہو. دوسری چیز جو عمل میں وزن پیدا کرتی ہے وہ ہے اخلاص نیت، کہ کوئی دکھلاوا نہ ہو، کوئی شہرت نہ ہو، کوئی واہ واہ مقصود نہ ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو. دیکھیں، حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ نیک عمل کسی تہ میں بھی جا کر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نیکی مخلوق پر ظاہر فرما دیں گے. بندے پر احسان فرماتے ہیں کہ لوگوں دیکھ لو، یہ میرا مخلص بندہ ہے، یہ میرا نیک بندہ ہے. یہ مومن کو نغد انعام ملتا ہے دنیا میں. تو پھر کیا ضرورت ہے واہ واہ کی، کیا ضرورت ہے لوگوں کو دکھانے کی. تیسری چیز جس کے ساتھ عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے وہ ہے ناگواری کے وقت عمل کرنا. جیسے سخت سردی ہے، صبح کا وقت ہے، ٹھنڈا پانی ہے، طبیعت پر بڑی گرانی ہے، دل نہیں کر رہا وضو کرنے کو، لیکن آدمی کھینچ کر اپنے آپ کو لے جاتا ہے اور وضو کرتا ہے، تو اس کا یہ عمل گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس عمل کو وزنی کر دیتا ہے. میرے بھائیو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق تصحیح نیت کے ساتھ اور طبیعت کی خوشگواری کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اللہ ربنا هو الإله ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك.